بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ کچھ نشستوں میں جو عاملین اور عملیات کی فیلڈ سے متعلق تھیں، ان نشستوں میں ہم نے عامل کی شناخت کے طریقہ کار اور عامل میں پائی جانے والی علامات کہ عامل کو کن صفات کا حامل ہونا چاہیے اور کون سی صفات سے خالی ہونا چاہیے، یہ بیان کیا تھا۔ آج کی اس نشست میں اسی سلسلے کو ذرا آگے بڑھائیں گے اور اس میں کچھ عوام کی جو اغلاط ہیں عملیات سے متعلق اور ان کی ان غلطیوں کا یہ سرکش اور 2 نمبر قسم کے عامل جنہیں ہم اکثر و بیشتر نام نہاد عاملین سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کما کہو فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے اندر شعور اور ادراک اتنا مفقود ہے کہ وہ جسمانی عوارض اور معاشی پریشانی یا تنگی یہ معاش، گھریلو پریشانی، خاندانی الجھنیں، فتنہ اور فساد، غرض یہ کہ کوئی بھی چیز جو ان کی طبائع کے خلاف ہو، کبھی ایسا واقعہ ان سے پیش آ جائے، کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جو ان کی طبائع کے خلاف ہو، ان کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو، تو وہ فوری طور پر عاملین کی طرف مراجعت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر آپ کسی جسمانی عارضے کا شکار ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ معالجین کے پاس، اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اپنا معائنہ کروائیں اور اس کے بعد جو وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دیں اس کے حساب سے آپ اپنا علاج کروائیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اگر آپ نے ایک معالج سے علاج کروایا اور آپ کو فائدہ نہ ہوا تو آپ فوری طور پہ کسی عامل کے پاس بھاگیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک معالج سے آپ کا مرض نہیں سنبھل پایا، نہیں وہ اس مرض کو سمجھ نہیں سکا، تشخیص نہ کر سکا، علاج نہ کر سکا، تو آپ اس سے کسی اور بڑے معالج کی طرف مراجعت کریں، اس کی طرف جائیں اور اپنا علاج معالجہ اس سے کروائیں۔ لیکن عوام میں یہ ہوتا ہے، اول تو وہ سب سے پہلے عاملین کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور ایک سے اگر فائدہ نہیں ہوتا اور ہوگا کیسے جب ایک جسمانی عارضہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی بھی ہے کہ بھی آپ نے جسمانی عوارض کا جسمانی طور پہ علاج معالجہ کروانا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جا رہے ہیں فلانے مولوی صاحب کے پاس، وہ اس کا دم کرے گا، جھاڑ پھونک کرے گا، وہ اس کے اوپر دم کرے گا اور تعویذات دے گا، پلیتے دے گا، بتیاں دے گا جلانے کو، تو پھر اس سے ہمارا علاج ہوگا۔ جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کو جسمانی عوارض میں علم الابدان کے جو ماہرین ہیں ان کی طرف مراجعت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک سے سمجھ میں نہیں آتا آپ دوسرے کے پاس جائیں، اس سے نہیں سمجھ میں آتا آپ تیسرے کے پاس جائیں۔ جیسے آپ مولوی بدلتے رہتے ہیں، بھئی ہم اس کے پاس یہ مسئلہ لے کر کے گئے، حل نہیں ہوا، تو اب کیا ہوا، دوسرے کے پاس چلے گئے، تیسرے کے پاس چلے گئے، چوتھے کے پاس چلے گئے۔ وہ بدل سکتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے ڈاکٹری علاج معالجے کی طرف، وہ کہتے ہیں جی ہم نے علاج تو کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا، فرق نہیں ہوا، اس لیے ہم آپ کے پیچھے آئے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ 10 مولوی بدل سکتے ہیں علاج کے نام پر، تو آپ 2 ڈاکٹر کیوں نہیں بدلتے؟ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ اس چیز کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں یہ کسی جادوگر کی کارستانی ہے یا کسی جنات کے سبب ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں، اور یہی آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، یہی آپ کا وہم، آپ کا خیال ان 2 نمبر لوگوں کی دکانداری کو بڑھاوا دینے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ
یہ حضرات کھیلتے ہی آپ کی نفسیات کے ساتھ ہے۔ جب آپ کی نفسیات خود اس نہج کے اوپر بن چکی ہے تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ قصور تو جانے والے کا نا، جو جا رہا ہے ان لوگوں کے پاس کہ بھئی دیکھیں ہمارے کو چیک کریں، ہمارے معاملات دیکھیں، وہ سب سے پہلے باتوں میں قرید لیتے ہیں کہ معاملات کیا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایسی جسمانی بیماری ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، دھمکان ہے، جو بھی اسے کہانی سنائی، یہ اس کہانی کے دوران اس کے مائنڈ کو پڑھتے ہیں کہ اس کے ذہن کے اندر چل کیا رہا ہے اپنی بیماری کو لے کر۔ ظاہر بات ہے جب وہ اس کے پاس آیا ہے تو وہ شک و تردد لے کر نہیں آیا، یقین کے ساتھ آیا کہ میرے ساتھ معاملات کچھ اور ہیں۔ اور پھر اس میں ہوتا کیا ہے، وہی شخص جس کے پاس یہ جا کر کے رو رہا ہے، وہ اپنی دکانداری چلانے کے چکر میں اور ان سے کچھ پیسہ اینٹھنے کے چکر میں کبھی بھی وہ جسمانی عارضے کی طرف آتا ہی نہیں، بلکہ وہی کہتا ہے کہ نہاں جی آپ کا جو وہم ہے، آپ کا جو خیال ہے وہ 100% درست ہے۔ اگر وہ کہتا ہے بھئی جنات کی وجہ سے، کہتے ہیں ہاں جنات کی وجہ سے۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں ہمارا کوئی فرضی دشمن ہے جو انہوں نے گھڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے ذہن کی ایک اختراع ہوتی ہے، یار وہ فلانا جو ہے وہ ہمارے سے جلتا ہے۔ اور یہ تو انسان کی ایک نیچر ہے، فطرت پہ داخل ہے کہ بھئی وہ کسی کو اپنا جو ہے خیر خواہ سمجھتا ہے، کسی کو بدخواہ سمجھتا ہے، اور جس کو اپنے ذہن کے اندر اس نے جو ہے اپنا بدخواہ سمجھا ہوا ہے، اگر وہ اس کے پاس آتا ہے تو پھر اس کو نفس و شیطان پٹی پڑھاتے ہیں، یہ دل سے تمہارے پاس نہیں آتا، یہ تو منافقت سے آتا ہے، یہ تمہارے کو دیکھ کر کے جلتا ہے، یہ حسد کرتا ہے۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں پھر ان کے گمان یہ بن جاتا ہے کہ یہی شخص ہمارا دشمن ہے، یہی شخص ہمارے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور حضرت 2 نمبر عامل صاحب اس کی تصدیق فرما دیتے ہیں کہ جی آپ کا گمان بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کو اصل علاج معالجے کی طرف جانا چاہیے، اس علاج معالجے سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں لوگوں کو اپنے امراض کے اگر اسباب نظر نہیں آتے یا کوئی وجہ پتہ نہیں چلتی تو وہ فوری طور پہ آتے ہیں، اور ان کی سوچ بڑی عجیب عجیب بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی پہلے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تو اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائی پہلے کسی کو بیماری نہیں ہوتی دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد ہی بیماریاں لگتی ہیں۔ یہ کون سی بات ہے عجیب کہ بھئی باپ کو پہلے یہ بیماری نہیں تھی اب کیوں لگی؟ اب بیماری لگنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی نے جادو کیا، کسی نے جنات چھوڑ دیا آپ کے اوپر، یا کوئی جنات آپ کے اوپر مسلط ہو گئے اس لیے بیماری لگ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے، جو تکلیف جن بیماریوں سے، وہ بیماری آپ کو لگیں گی۔ یہ کون سی دلیل ہے کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تو آج ہو رہا ہے تو اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ دوسری چیز، میں اکثر نشستوں میں یہ بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ عاملین کے پاس جانے والے 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفسیاتی عوارض کا شکار ہوتے ہیں، ایسی بیماریاں جن کے اسباب لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ ہم مثال کے طور پہ اس کی چند مثالیں ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جیسے مرگے کا عرضہ ہے، اب کسی کو دورہ پڑتا ہے مرگے کا تو وہ حضرات فوری طور پہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ جی بندہ کے اوپر بیہوشی طاری ہو رہی ہے، وہ کہیں بھی گر جاتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے بیماری آج کی ہے، یہ تو ہم اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہ کئی سو سال پرانی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر اس بیماری کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب اگر وہ گر گیا ہے تو اس میں کون سی ایسا مسئلہ ہے؟ ایک بیماری ہے، عارضہ ہے جسمانی، آپ جائیں جسمانی طور پہ اس کا علاج معالجہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ سلسلہ الٹا ہے، کسی کو ایسا مسئلہ ہو جائے فوراً بھاگے ہوئے آتے ہیں مولوی کے پاس۔ اسی ترتیب سے عمومی طور پہ بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے جھٹکے کی بیماری آ جاتی ہے، ابتدا میں والدین خیال نہیں کرتے، یا خیال کریں بھی تو تب بھی قدرت کی طرف سے جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر کے رہتا ہے۔ فیور اگر کبھی زیادہ تیز ہو جائے تو وہ دماغ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، سر پہ چڑھ جاتا ہے، تو اس سے جھٹکے وغیرہ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اب ایسے کیس بکثرت ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اس بچے کو ایسے جھٹکے لگنے شروع ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا، اس کا رنگ نیلا ہو گیا، اس کا رنگ پیلا ہو گیا، تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایسی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جن کے اسباب ان کو نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ اس کو جادو اور جنات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ بچہ ہوتا ہے، اس کے دل میں سوراخ ہے، بھئی وہ رو رہا ہے، اس کے اندر آکسیجن کی کمی ہو گئی، اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے، یا کوئی اور ایسی اس کے اندر سمٹم ظاہر ہو گئی، تو فوراً اس کو جادو اور جنات کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جا کے یہی تفصیل جو آپ مولوی کے گوش گزار کر رہے ہو نا، کسی اچھے معالج کے پاس جا کے اس کو بتاؤ، ماہر ہوگا، قابل ہوگا، وہ فوری طور پہ آپ کو بتائے گا یار اس کے متعلقہ ڈاکٹر سے رجوع کرو، یہ اس کے دماغ میں فرق ہے، یہ اس کے دل میں فرق ہے، یہ پھیپھڑے کا فرق ہے، یہ اس کی آنتوں کا فرق ہے، یہ اس کے گردوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے عوارض۔ لیکن نہیں جی، یہاں پہ سلسلہ ہی الٹا ہے کہ یہ تو فوراً لاتے ہیں مولوی کے پاس، مولوی صاحب فوراً کہہ دیتے ہیں
کہ ہاں 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 اس کے اوپر تو واقعی وہ سایہ آ گیا، اس کے اوپر جنات آ گیا، تم اس کو قبرستان سے لے کر کے گزرے ہو، تم رات کے وقت میں اس کو گھر سے باہر نکالا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر یہ بیماری آ گئی. تو وہ آدھی کہانی یہ بناتے ہیں، آدھی عامل بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کا علاج جو اس کم عمری کے اندر کسی قدر ممکن ہے وہ نہیں ہو پاتا، ان کو غلط تشخیص کی جاتی ہے، غلط گائیڈ کیا جاتا ہے، نتیجتاً زندگی بھر کے لیے وہ عارضہ اس کا جان نہیں چھوڑتا. تو اس کے جہاں بہت بڑے مجرم یہ 2 نمبر لوگ ہیں، وہیں پہ وہ افراد بھی اس کے مجرم ہیں جو اپنے ان نفسیاتی عوارض کا شکار ہو کر کے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں انہی کے پاس لے کر کے جانے والے ہیں. اور ڈاکٹروں کی طرف وہ بالکل مراجعت نہیں کرتے، ہاسپٹلز کی طرف وہ بالکل آتے نہیں ہیں. کسی سلجھے ہوئے ڈاکٹر کو آپ اس کی کیفیت بتاؤ، یقین مانو اس کا حل وہ بتا دے گا، اس کی وجوہات بھی آپ کو بتا دے گا. اب ان کو جس بیماری کی وجہ نہیں پتہ ہوتی نا، وہ فوری طور پہ اس کو جادو اور جنات سے یہ گڑھ لیتے ہیں. یہی عاملین کا وتیرہ ہے، یہی ان نفسیات کے عوارض کا شکار جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ طریقہ کار ہے، وہ بھی وہاں پہ جادو اور جنات تلاش کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے، اچھے معالج سے اس کا طبی معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو بیماری کی تشخیص ہوگی، اس کی تعین ہوگی، اس کی وجوہات وہ آپ کو بیان کرے گا. اچھے معالج کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو اپنے اچھے سے ہینڈل کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی وہ آپ سے جان چھڑائے، ہاں بھی یہ نسخہ لکھا اور یہ لے بھئی وہ جاؤ، بلکہ وہ آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ دیتا ہے، آپ کی باتیں اچھے طریقے سے سنتا ہے، آپ کے ساتھ ایک نشست کرتا ہے، آپ کے ساتھ سوال و جواب کی اس کی نشست ہوتی ہے، وہ آپ کی ذہنی کیفیت کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. اگر بچہ ہے تو اس کے متعلق وہ سوالات کرتا ہے اور اس کی پوری گہرائی تک جانچتا ہے. اگر کوئی چیز اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی پھر وہ اس کے بعد ٹیسٹ لکھ کر کے دیتا ہے کہ جاؤ یہ ٹیسٹ کروا لینا، اس کے اندر حقیقت حال واضح ہو کر کے سامنے آ جائے گی. تو اگر ہم اس چیز سے بالکل رائے فرار اختیار کریں اور سب چیزوں کا علاج اسی چیز کے اندر ہے تو پھر یہ سارے مطلب بند کر دیں، سارے ہاسپٹل بند کر دیں، مولویوں کو بٹھا دیں ان ہاسپٹلوں کے اندر کہ بھی ہر چیز کی درود کرتے رہیں، جھاڑ پھونک کرتے رہیں. یہ لوگ پاگل ہیں جو اپنی اولادوں کے اوپر وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ان کو MBBS ڈاکٹر بنواتے ہیں. یہ لوگ بیوقوف ہوں گے جو لوگوں کو میڈیکل فیلڈ کے اندر لا کر کے ان کے اوپر اپنا سرمایہ صرف کرتے ہیں اور اپنا سرمایہ ان کے اوپر ضائع کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ کسی مولوی کے پاس بٹھا دے، 1.5 سال کے اندر یہ بھی ایک مولوی بن کر کے نکل آئے گا، ہر بیماری کا دم درود کر لیا کرے گا یہ بھی. تو جہاں آپ دم درود کا سہارا لے رہے ہیں، میں اس کی مطلق نفی نہیں کرتا کہ آپ نہ کریں، بالکل کروائیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں شفا ضرور ہے، اس سے انکار ہرگز نہیں ہے. لیکن جو آپ کی ذمہ داری ہے اس وجود کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ بطور امانت آپ کو دیا گیا ہے، اور اس وجود کے اوپر آنے والے عوارض، اس وجود کے اندر آنے والی بیماریاں، ان کے علاج کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس جان کی، اس وجود کی حفاظت آپ ہی کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی والدین ہیں تو بچوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، ان کی صحت کی، ان کی جسمانی ساخت کی، ہر قسم کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. تو چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی عارضہ ایسا پیش آتا ہے تو وہ اگر خود نہیں سمجھتا تو چاہیے کہ ایسے آدمی کے پاس جائے جو علم الابدان کا تو ماہر ہو. کیا ضرورت پڑی ہے کہ بھئی آپ ایسے آدمی کے پاس جاتے ہو جو کہتے ہیں اپنے آپ کو روحانی معالج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روحانی معالج سے اگر 4 بیماریوں کا نام لے کر کے پوچھ رہا ہوں، اللہ کی قسم ان کو وہ بھی نہیں پتہ ہوتی، تشخیص ہی ان کی غلط ہوتی ہے. امراض یہ جانتے نہیں ہیں کہ کون سے مرض ہوتا ہے، اس کی سمٹم کیا ہوتی ہیں، اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، یقین مانو انہیں کچھ بھی نہیں پتا، اور یہ بنے بیٹھے ہیں روحانی معالج. علاج معالجہ وہ تو بعد کے اسٹیپ ہے، پہلے تو آپ کو آنا پڑے گا مرض کی تشخیص کے لیے، مرض کی تعین کے لیے. آپ بتائیں تو صحیح یار ہے کیا. اب بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، بچے کو جھٹکے لگ رہے ہیں، اور وہ روحانی معالج صاحب کو یہی پتہ نہیں، وہ سمجھ رہے کہ بھی جنات آ کر کے چڑھ گئے اس کے اوپر. جو ماں باپ کا ذہن ہے وہی اس روحانی معالج کا بھی ذہن ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو وہ اپنی صرف کمائی کے چکر میں بچے کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ماں باپ کے اوپر ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں عوام کے اوپر ہیں کہ وہ ان 2 نمبر لوگوں کے دھندے کو بند کرنے میں اپنی اصلاح کریں. ہر چھوٹی بڑی تکلیف کے اندر اٹھ کر کے بھاگ جانا کہ بھئی آ جاؤ میں چلا جاتا ہوں. اور یہاں پہ ایسے ایسے عاملین بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی سر درد کے لیے بھی جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں تیرے سر کے اوپر بھی ایک دیو آ کر کے بیٹھا ہو، فلانے نے بھیجا ہے تیرے سر کو ایسے ایسے دبا رہا ہے، ہاں اب وہ جو ہے تو جو ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، تیرا سر پہ درد ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا.
تمہاری تکلیفیں بڑھ سکتی ہیں، کم نہیں ہوں گی۔ اس کو اتنا ڈراتے ہیں وہ بیچارہ 4-5 ہزار روپیہ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت جی آپ ہی دور کر دو جن کو میرے سے، میرے کو تو نہ دکھتا ہے نہ نظر آتا ہے، آپ کو پتہ چلا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا طبی معائنہ کروائیں جب کسی ایسے حالات جسمانی کیفیت سے دوچار ہو جائیں جس کے اسباب ان کو سمجھ میں نہیں آتے، جن کی کیفیات ان کے لیے نہیں ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جسمانی جو امراض کے ماہرین ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کے پاس جائیں، اپنی کیفیت بیان کریں، ان کی تعیین کروائیں، اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کروائیں۔ جائے کہ آپ ان کو چھوڑ کر کے ان 2 نمبر نام نہاد عاملین کے پیچھے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو عوارض ہیں، دیگر جو معاملات ہیں عوام کے اندر کہ جس کی وجہ سے وہ عاملین کی طرف جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر دوسری نشست کے اندر کلام کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔